الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آج ہم آپ کے سامنے وسیلہ کے حوالے سے ایک تعارض کی تطبیق قائم کریں گے۔ چنانچہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں ایک دفعہ شدید قحط پڑا تو امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا وسیلہ پیش کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی کہ الہی، اس سے پہلے ہم تیرے نبی کا وسیلہ پیش کیا کرتے تھے، تو آج تیرے نبی کے چچا حضرت عباس کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، ہم پر بارش نازل فرما۔ تو اللہ رب العزت نے اس کی برکت سے بارش نازل فرما دی۔ اب اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ جو لوگ دنیا سے وصال فرما جائیں تو ایسے مقربین کو وسیلہ بنانا ازروِ شرع جائز نہیں ہے۔ اگر وصال شدہ بزرگوں کا وسیلہ جائز ہوتا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عباس کا وسیلہ پیش نہ کرتے، بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ بناتے، جس سے معلوم ہوا کہ وصال شدہ بزرگوں کو وسیلہ بنانا درست نہیں ہے۔ جبکہ اس کے برعکس دوسری حدیث پاک جو مشکات اور سنن دارمی کے اندر موجود ہے، ایک دفعہ مدینہ میں قحط پڑا تو لوگ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور قحط کے حوالے سے شکایت پیش کی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور کی طرف سے ایک طاق کھول دیا جائے، اس طرح کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور اور آسمان کے درمیان کوئی آڑ باقی نہ رہے۔ جب لوگوں نے ایسا کیا تو اللہ رب العزت نے اس کی برکت سے بارش نازل فرمائی، جس سے معلوم ہوا کہ اگر اللہ کی بارگاہ کے مقربین دنیا سے وصال فرما جائیں تو پھر بھی ان کا وسیلہ پیش کرنا جائز بھی ہے، اور ان کے وسیلے سے اللہ رب العزت اپنا کرم اور فضل بھی نازل فرماتا ہے۔ اسی طرح شب معراج جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان کی سیر کے لیے تشریف لے گئے تو 50 نمازیں لے کر واپس آ رہے تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی، لہذا واپس جائیں اور ان کو معاف کروائیں۔ تو حضرت موسیٰ کے وسیلہ اور ان کی مدد سے 50 سے یہ نمازیں 5 ہو گئیں۔ تو اب امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو 5 نمازیں ادا کرتی ہیں، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وسیلہ اور ان کی مدد سے 50 سے یہ 5 ہوئیں، جس سے معلوم ہوا کہ وصال شدہ بزرگوں کا وسیلہ سے اللہ رب العزت اپنا خصوصی رحم و کرم بھی فرماتا ہے، اور حضرت موسیٰ کے وسیلہ سے 50 سے 5 نمازیں امت مصطفیٰ پر لازم قرار دی گئیں، جس سے معلوم ہوا کہ وصال شدہ بزرگوں کا وسیلہ پیش کرنا جائز بھی ہے، اور ان کے توسل سے اللہ تعالیٰ امت پر اپنا کرم بھی فرماتا ہے۔ اب ان حدیثوں سے ثابت ہوا کہ وسیلہ بعد وصال بھی جائز ہے، لیکن حضرت عمر کی حدیث سے معلوم ہوا کہ بعد وصال بزرگوں کا وسیلہ جائز نہیں ہے۔ دونوں حدیثوں میں بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے۔ اب اس تعارض کے درمیان تطبیق اس طرح قائم ہوگی کہ یاد رکھیں، وصال کے بعد بھی بارگاہ رب العزت کے مقربین کو وسیلہ بنانا ازروِ شرع جائز ہے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حدیث اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث سے معلوم ہوا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سے جو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو وسیلہ پیش کیا گیا، اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ کہیں لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ
वसीला सिर्फ नबियों का ही पेश किया जाता है, तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इस तासुर को ज़ायल करने के लिए आपने हज़रत अब्बास का वसीला पेश किया, ताकि लोगों पर यह वाज़े हो जाए कि नबी के अलावा गैर नबी अगर वो रब की बारगाह का मुक़र्रब है तो उसको भी वसीला बनाया जा सकता है। जैसा कि हज़रत उमर ने हजूर के चचा हज़रत अब्बास का वसीला पेश किया, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि अंबिया के अलावा गैर अंबिया को भी वसीला बनाया जा सकता है। इससे कहीं भी बाद विसाल वसीला की नफ़ी साबित नहीं होती। अब अगर इस तत्बीक को तस्लीम कर लिया जाए तो हदीस के दरमियान तारुज़ भी ख़त्म हो जाएगा और इस हल के बाद इख्तिलाफ भी ख़त्म हो जाएगा।